میری غلطی صرف یہ ہے کہ میں نے گولی چلانے سے روکا ہوا تھا. کیا آپ پولیس کو آرڈر ہے یا ابھی بھی پولیس کو ویسے ہی نہیں, ابھی اگر کوئی گورنمنٹ بلڈنگ پہ اٹیک کرے گا تو اس پہ قانون جو پولیس کو اجازت دیتا ہے وہ پولیس اپنی پاور یوز کرے گی. جہاں تک رہی بات کہ کون کون ملوث ہے اس میں, انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ہر آنے والے دن میں ہم اور قریب پہنچ رہے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی. کچھ دن ضرور لگیں گے لیکن ہم ہر اس بندے تک پہنچ جائیں گے جو اس ساری دہشت گردی کا حصہ تھا. سر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا اور ان کے ویڈیوز میں موجود ہیں, جس میں یاسمین راشد, ان کو آپ نے پکڑا بھی, لیکن وہ عدالتوں سے رہا ہو رہے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں, وہ خواتین کو ہم انیشلی ایم پی او پہ اریسٹ کر رہے تھے تاکہ زیادہ ان کو بھی خواتین کا ہم احترام ضرور کرنا چاہ رہے ہیں, سب کچھ ہے. کل یاسمین راشد کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی, ہم ان کو بھی ہاسپٹل لے گئے تاکہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کوئی وکٹمائز ہو جائے. تو یاسمین راشد اس پورے واقعے کی ایک مرکزی کردار ہے, اور اسی طرح جو باقی لوگ بھی ہیں. مجھے امید ہے کہ اس کیس میں میرا نہیں خیال جوڈیشری آؤٹ آف دا وے کوئی کیسز لگیں گے, بیکاز یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے جس میں جتنے ہم کنسرن ہیں مجھے معلوم ہے اتنی جوڈیشری بھی کنسرن ہے, بیکاز یہ سب کے لیے اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے جتنا میرے لیے. ٹھیک ہے, سلیم صاحب. ایسے بھی ابھی آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اپنے خط دیکھ دیا, ان کو دعوت دی ہے کہ وہ یہاں آئے, تو پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے تو کوئی درخواست نہیں ہے کہ صرف ان کو بتائیں گے کہ یہ بین کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہوگا یا آپ کی درخواست ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ زلمہ خلیل صاحب پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ اہم ہوئے تھے, اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پابند پاکستان سے باہر سے نہیں ملے؟ الیکشن کمیشن کو ہم اس ساری جو واقعات ہوئے ہیں ان کی تفصیل بتانا چاہتے ہیں, ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتانا چاہتے ہیں ان کو, الیکشن کمیشن صاحب کو اور ان کے ممبرس کو. جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کرتا ہے. ہم صرف کیونکہ ان کے ماتحت ہیں ہم ان کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ یہ جو سارے چیز ہے یہ سیاست نہیں ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ وہ جب پریزنٹیشن لے لیں گے تو اس کے بعد وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے. جہاں تک رہی زلمہ خلیلزاد کی بات, انہوں نے کل بھی ٹویٹ کیے, اور وہ ایک پیڈ آدمی ہے, اور وہ اس کو کس نے پے کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے. نہ صرف ہمارے ملک کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے بلکہ وہ ہمارے فوج کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے, اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, اور وہ نہ صرف آرمی چیف بلکہ ہماری فوج کے باقی لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. اس کا میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بہت سیریس نوٹس لینا چاہیے, لیکن اس طرح کے جو بکے ہوئے لوگ ہیں, جو بکاؤ مال ہے, ان کے اوپر پبلک کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں, کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ آج کسی اور جگہ سے پیسے دلائیں گے تو یہ تیسرے دن اسٹیٹمنٹ اپنی چینج کر دے گا. تو ان کی کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہے, نہ اس کا امریکن گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہے. ایک وہ اسپیشل انوائے تھا میرے خیال میں پچھلے ٹینیور میں, ٹرمپ کے ٹینیور میں, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ اب جس طریقے سے امریکہ کے اندر بیٹھ کے لابنگ کر رہا ہے, آپ سب کو پتہ ہے جس طریقے سے وہ آرمی چیف کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے, اس کی حیثیت میرا نہیں خیال کہ کوئی چپڑاسی سے زیادہ کی ہے. تو اس کو ہم یہاں پہ اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی زلمہ خلیلزاد نے یہ ٹویٹ کر دیا, یہ ٹویٹ کر دیا, مجھے اس پہ بھی اختلاف ہے. یہ فرمائیے گا جب آپ سے پریس کانفرنس ہوئی تھی تو میں نے چیز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سوشل میڈیا سے بیدار کام ہوتا ہے, پیدا ہو رہا ہے, تو آپ نے کہا تھا اس کے بارے سے مفاد سے مل کے تو بہت چیزیں بنے. کام تو سارا وہیں سے شروع ہوا, جو لوگوں کی ذہنیت پر اثر پڑا, ذہن تبدیل کیے گئے, اٹھایا گیا, اس پر کبھی کا کچھ نہیں کیا, نہ وفات نے کیا, نہ پنجاب نے. دوسرا یہ فرمائیے گا اب تک کی تحقیقات کے مطابق کوئی آپ نے 10 سے 15 شخص یا افراد نومینیٹ کیے ہیں کہ کون سے ایسے فرد ہیں جن کی بنیاد بنی جس کی وجہ سے یہ سارا عام تنظیمات کی طرف دعویٰ بنا گیا؟
اور ہمارے کی وجہ سے جو اسپیشل برانچ انٹیلیجنس بیورو ہے وہ سہولت بتا دیتی ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہیں، کیوں ایکشن نہیں لیا گیا. اور تیسرا آئندہ سے آپ کی کیا پالیسی ہوگی اگر آپ دوبارہ سے اس طرح کا کوئی سچویشن بنتی ہے، وہ پھر دوبارہ اٹھیں گے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ سیاسی کیسز ہیں، دوبارہ پھر نکل آئیں گے عدالتوں میں پھریں گے. کیا آپ کی پروسیکیوشن ٹیم ایسی اسٹرانگ ہے جن کو آپ نے ٹاسک دے دیا ہو کہ ان کو ہر کوئی سزا مل پائے تاکہ آئندہ کوئی اس قدم نہ بڑھا سکے؟ دیکھیں یہ کیس بالکل میں نے آپ سے انیشلی بھی جب پریس کانفرنس شروع کی یہ بات کی ہے کہ یہ والی کیس یہ کوئی پولیٹیکل چیز نہیں ہے، یہ پیورلی دہشت گردی کا کیس ہے. اس کے اوپر ہمارا ایز اے پاکستانی فرض ہے کہ ہم نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور اس کے لیے کسی بھی صورت میں کوئی بے گناہ بندہ نہ پکڑا جائے اور جو ایکچوئل ہے وہ چھوٹے نا. یہ ہمارا بڑا کلیئر پالیسی ہے. جہاں تک رہی سوشل میڈیا والی بات، بالکل ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ان کانٹیکٹ بھی ہیں. انہوں نے کچھ سٹیپس کیے تھے پچھلے دنوں میں، لیکن جو آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا بالکل ٹھیک بات ہے، اس کے اوپر ایک جامع پالیسی بننی چاہیے. ہماری طرف سے آلریڈی سجیشن موجود ہیں، بٹ وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے، ہمارے اس میں ہاتھ میں نہیں. ہاں ہمارے سی ٹی ڈی میں آلریڈی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں اور جو وہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں ہم ان کے خلاف کنٹینیوسلی ایکشن کر رہے ہیں. اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے، لیکن جو بیسک پالیسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بنی. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار آنسرنگ دس کوشچن جی. سوشل میڈیا کے بارے میں یہ آپ کو میں کلیئر بتا دوں کہ اٹس اے ڈبل ایج سورڈ، فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. اس کیس میں انویسٹیگیشن میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ بس ڈاکٹر صاحب اس کو بس نہیں ابھی اس کو ٹھہر جائیں، اس کو بعد میں کر لیں. آئندہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ ہم آئندہ میرا نہیں خیال کہ اگر ہوئے گا تو پھر سخت. ابھی تو ویسے 144 لگی ہوئی ہے، ابھی ہم کسی صورت میں کسی کو نہیں نکلنے دیں گے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ اب لاہوریوں کی اور پنجاب میں سارے لوگوں کی زندگی نارمل ہو اور کوئی بھی اس میں رکھنا ڈالے گا تو اس سے پھر نبڑا جائے گا. کوئی اگر تو صرف جانا ہے رستے تک تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی گیدرنگ کرے گا تو اس کے اوپر ایکشن ہوگا. لہٰذا سر کی آرڈر ہے کہ 600 کروڑ کا نقصان ہوا کہ تو یہ تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس میں کافی چیزیں جیسے میاں والی کا دیکھ رہے تھے کہ اس میں کافی زیادہ نقصان ادھر کی لوگوں کے ابھی یہ ڈیفینس والا ان کا علیحدہ آنا ہے جی. یہ بہت زیادہ ہوگا اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیٹ سے کہ کوئی آتا ہے اور وہ 4 گاڑیاں جلا دیتا ہے. اب ہم یہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے، اب اس سے ریکور کیسے کرائیں؟ کوئی چیز ہی نہیں ہے.